نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ کام کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو حاضرین نے عرض کیا کہ حضور ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کی کثرت اختیار کرو، اس کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. سلام کی اہمیت، سلام کے فوائد اور سلام کے اثرات و ثمرات، اس موضوع پر ہمارا یہ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بھی چلتا رہے گا کہ اس دوران ہمارے کچھ ساتھی حج پہ جا رہے ہیں، آگے ایام حج بھی آیا چاہتے ہیں. جو حضرات اس سال حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر اور ان کا حج آسان فرمائیں، قبول فرمائیں، خصوصی دستگیری فرمائیں، مناسک اور افعال و اعمال حج کو آسان فرمائیں، اور روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے نمایاں پاکیزہ تبدیلی کے ساتھ واپس لائیں. تو بعض ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ پھر سفر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو حج سے متعلق کچھ مذاکرہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. حج اسلام کے ان عظیم ترین ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کی عظیم الشان پرشکو اور مضبوط عمارت قائم ہے. ستون کا مطلب یہ ہے کہ ستون اگر ہٹا دیا جائے تو عمارت کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. سارے ستون ہٹا دیے جائیں تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو حج کی فرضیت کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. حج میں کوتاہی کرنا اسلام کے دو مطالبے ہیں. جو صاحب استطاعت ہوں ان سے مطالبہ یہ ہے کہ حج کا فریضہ ادا کریں، اور دوسرا مطالبہ ہر شخص سے ہے، ہر مومن سے ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، وہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت پر ایمان رکھیں. تو کوئی شخص باوجود استطاعت کے اگر حج نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن کوئی شخص حج کا انکار کر دیتا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر
ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. نابالغ پر فرض نہیں ہے. جس کی عقل سلب ہو گئی ہو یعنی پاگل ہو اس پر فرض نہیں ہے. اور پھر ہر شخص پر نہیں ہے بلکہ صاحب استطاعت پر ہے. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایام حج کے قریب میں یا جب حج کی تیاری جن ایام میں ممکن ہو سکے ان ایام میں اتنے وسائل ہوں کہ سفری خراجات بھی پورے ہوتے ہوں, وہاں کے قیام میں بھی جو اس کی ضروریات ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے, اور عدم موجودگی میں جن کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کی وسعت بھی اس کے پاس ہو, اور صحت بھی اس کی ایسی ہو کہ سفر میں رکاوٹ کی کوئی شکل نہ ہو, بیمار نہ ہو, معذور نہ ہو. تو ایسے شخص پر بلا تاخیر کا مطلب ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہوا تو اسی سال اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو حج کے ترک کا گناہ علیحدہ ہے اور حج کی تاخیر کا گناہ علیحدہ ہے. بہت سے لوگ اپنے خیال میں اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, بعد میں حج کر لوں گا, یا ابھی کافی عمر باقی ہے بڑھاپے میں حج کر لوں گا, یا فلاں مصروفیت یا ضرورت ہے اس کو پہلے دیکھ لوں, یا کوئی سماجی اعتبار سے کوئی اس کے خیال میں انسانی خدمت کا کوئی کام ہو, یہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد کر لوں گا. دیکھیے اچھے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں, لیکن لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو اچھے کام ہیں شریعت مطہرہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے, لیکن شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے خیال میں جو اچھے کام ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے کاموں سے آپ کے ذہن میں بڑھ جائیں. حج کی جو اچھائی ہے اس کے مقابلے میں آپ کے تصورات میں جو اچھائی ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی. میرا اور آپ کا یہ عذر قبول نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو لہذا اگلے سال کر لوں گا, نہیں. جس ذات نے بیٹی دی ہے اور جس ذات نے سب صفات دی ہیں اور اہلیتیں اور وسائل دیے ہیں اس ذات کا تقاضا یہ کہ ہم نے تمہیں وسائل دیے ہیں, اپنی تمام ضروریات کو پس پش ڈال کر ہمارے گھر آؤ. اچھائیاں اس وقت تک اچھائیاں ہیں جب تک کہ وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں سے نہ ٹکرائیں. جب وہ ٹکرانے لگیں تو چاہے کتنی خوشنما اچھائی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں وہ اچھائی نہیں ہے. تو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. البتہ خواتین کے لیے اس میں ایک شرط کا اضافہ ہے, وہ یہ کہ خاتون تنہا نہیں جا سکتی, اپنے محرم یا اپنے شوہر کے ساتھ جائے. شوہر کا مفہوم تو سبھی سمجھتے ہیں, محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یا زندگی میں کبھی بھی جن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہ ہو. سگا بھائی, والد, اسی طرح سسر وغیرہ وغیرہ, داماد, یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے, تو یہ محارم کہلاتے ہیں. ان میں سے کسی کے ساتھ اگر اس کے سفر کی ترتیب بن سکتی ہو یا شوہر کے ساتھ بن سکتی ہو, بیٹے کے ساتھ بن جائے, وہ محرم ہے. تو اگر اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہو تو پھر تو وہ سفر حج کو اختیار کر سکتی ہے. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر شریعت مطہرہ کا اس سے فی الفور مطالبہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ترغیب دیں اور وہ قائل کریں. بہرحال تو خلاصہ یہ کہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب استطاعت پر فی الفور یعنی اسی سال حج فرض ہے. ہم اس حساب میں اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے, اور چونکہ آج کل محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے چند سالوں
کے مقابلے میں یا 8-10 سال پہلے جو حج کے اخراجات تھے اب وہ دگنے سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو لوگ اس میں کیلکولیشن کرتے ہیں، 2 اور 2 4 کا کلیہ اختیار کرتے ہیں کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ نادان دوست اور نادان حلقہ احباب یہ بہت زیادہ بربادی کا سبب بنتا ہے. اگر ہمارے احباب اچھے ہیں تو ہم بہکنے سے 100% بچ سکتے ہیں. ہر موقع پہ وہ ہمیں اچھی رائے دیں گے. اور اگر بدقسمتی سے ہمارے احباب فکر آخرت نہیں رکھتے تو وہ اچھی مجلس میں تو ہاں میں ہاں ملائیں گے، لیکن تنہائی میں جا کر کے کہیں گے کہ یار اتنے پیسے لگانے کا فائدہ کیا. تو وہ خود بھی برباد ہوں گے اور ہمیں بھی برباد کر دیں گے. یہاں تک ہے کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے حلقہ احباب کے بارے میں غور کرے کہ میرے دوست کیسے ہیں. اچھے دوست ہوں گے، اچھے احباب ہوں گے تو خیر کی طرف متوجہ کریں گے. زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو، ظاہری اعتبار سے دنیا دار پڑھے لکھے لوگ جو بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں وہ آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. اتنی زکوٰۃ دو گے، حج پہ 15 لاکھ روپے لگیں گے تو اس میں تو تم یہ کر سکو گے، فلاں کر سکو گے. حالانکہ یہی لوگ بے شرمی کے ساتھ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو فضول خرچی میں اس سے کہیں بڑی بڑی رقومات خرچ کرنے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. اور یہاں پر جو سعادتیں مل رہی ہیں وہ 1 نہیں 2 نہیں بے شمار ہیں. حدیث شریف میں کہ جب آدمی احرام باندھ کر کے چلتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو دائیں طرف تا حد نگاہ اور بائیں طرف تا حد نگاہ، یعنی کوئی انتہا نہیں ہے جانبین کی. دائیں اور بائیں جتنی مخلوقات ہیں اس کے لبیک کہنے پر اس کے ساتھ ساتھ لبیک کہتی ہیں، اور فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. حدیث شریف میں کہ سواری پر ہو تو سلام کرتے ہیں، پیدل ہو تو فرشتے معانقہ کرتے ہیں. اور پھر چشم تصور میں ذرا آپ دیکھیں نا کہ آپ عین اسی جگہ پر ہیں پوری سچائی کے ساتھ جس کی پوری تاریخ محفوظ ہے کہ یہ بالیقین وہی جگہ ہے، وہی کعبۃ اللہ شریف ہے جہاں میرے آقا نے حاضری دی اور میرے آقا نے خود اس کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا. یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا کسی صورت میں ممکن ہے اس جگہ پہ حاضری دینا، اس کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا کہ جہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، تو کیا کوئی نسبت ہے کہ ہماری وہاں پہ حاضری ممکن ہو؟ ساری دنیا کے وسائل اگر دینے پڑتے اور 1000 سال سجدے میں پڑے رہ کر اللہ سے منت سماجت کر کے منوایا جاتا تو تب بھی سودا سستا تھا. ہماری بدنصیبی ہے نا، بس وہ ترجیحات کا فرق ہے. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی اس کا مذہب ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے خطبے میں نظر دوڑائی تو ایک آدمی پہ نظر پڑی جو اجنبی تھا. تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی شام سے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سواری کے ذرائع اتنے سہل نہیں تھے، مشقت ہوتی تھی. تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو، یعنی کس مقصد کے لیے آئے؟ فرمایا شام سے مدینہ کا سفر اتحیات سیکھنے کے لیے کیا ہے. جب اہمیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دل میں عقیدت ہوتی ہے تو پھر آدمی ہر طرح کی مشقت کو اختیار کرتا ہے. اور اگر اہمیت عظمت نہ ہو تو پھر ایمان پر سوالیہ نشان ہے نا. بھئی
اگر یہ ہو کہ 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو پھر ایمان کہاں ہے؟ دونوں جہانوں کی دولت حاصل ہو رہی، میرے آقا نے فرمایا ہے نا. تو میں دعویٰ بھی کرتا ہوں ایمان کا اور اسلام کا، اور پھر اپنے آقا کی باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتا، تو پھر مشکل ہو جائے گا نا. تو محبت تو ہوتی ہی فنائیت کے لیے ہے نا. نسبت صدیقی یہی بتاتی ہے نا کہ میرا جو کچھ ہے وہ میرے آقا کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں میں اختیار دیا کہ ان میں سے آپ ایک اختیار کر لیں. ایک تو یہ آپ سے کہا گیا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کی ہم کنفرم بخشش کر دیتے ہیں. آپ چاہیں تو اس آپشن کو قبول کر لیں. اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم امت کی کنفرم بخشش نہیں کرتے لیکن آپ کو شفاعت کا حق دے دیتے ہیں. تو آدھی امت کی کنفرم بخشش ہو جاتی تو پھر باقی آدھی امت کا کیا بنتا؟ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آپشن کو قبول فرمایا کہ مجھے آپ شفاعت کا حق دے رہے ہیں، یہ آپشن مجھے گوارا ہے. اور کسی بھی مومن کے لیے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے پیر طریقت ہو، چاہے ولی کامل ہو، کوئی اپنے عمل پہ نہ اترائے، سوائے شفاعت کے تصور کے، شفاعت کی حقیقت کے، اس سے بڑا آسرا بخشش کا کسی مومن کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ. اور معلوم ہے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ یہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے ادب کے ساتھ، عافیت اور قبولیت کے ساتھ، تو وہاں موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، خط ثلث میں لکھا ہوا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں مفصل وہ منظر بیان کیا گیا ہے. طویل ترین سجدہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، طویل ترین سجدہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ ثنا کروں گا جو آج تک میں نے نہیں کی. اللہ پاک مجھے سجھائیں گے، میں پھر اللہ کی وہ تعریف کروں گا. تو انتہائی طویل سجدے کے بعد اللہ پاک 4 باتیں ارشاد فرمائیں گے. ارفع رأسک یا محمد، حبیب سر اٹھائیے. تو فرمائیں گے کہ سل تعطا، مانگیے، جو مانگیں گے ملے گا آپ کو. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. 2 باتیں. تیسری بات فرمایا کہ وشفع تشفع، سفارش کیجئے، جس کی بھی سفارش کریں گے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے. اتنا خیال ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ میں سرکار کے وعدوں کو کیلکولیشن میں تولوں. پھر نام کا ایمان ہوا نا. چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پورا مصرع یاد نہیں ہے کہ خوشی میں مرنا جاتا کیا ہے. ایک اور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال عجیب بات، ویسے تو سرکار کی ساری باتیں بہت اعلیٰ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ احکامات کی اہمیت علیحدہ ہے،
فضائل کی اہمیت علیحدہ ہے، لیکن سرکار کی باتوں کا جو لطف اور سرور ہے نا، وہ مستقل ایک حقیقت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے اور نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا۔ آپ 1000 سال سوچتے رہیں کہ کس مفہوم کی بلندی زیادہ ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ سرکار نے ہمیں شرف قبولیت بخشا ہے، اس کی بلندی زیادہ ہے، یہ سرکار نے اپنی سرداری ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی بلندی زیادہ ہے۔ اللہ کے سارے نبی برگزیدہ ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، نبیوں میں ہم تمہارے حصے میں آئے، امتوں میں تم ہمارے حصے میں آئے۔ اس کے باوجود بھی پھر خدا نہ خواستہ ہم دنیا کی طرف دیکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض علامت ہی سمجھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، ہدایت اتنی سستی نہیں ہے۔ تو ذرا آپ چشم تصور میں دیکھیں نا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے، 1400 سال پہلے آپ جائیں تصور میں کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے، اسی کا طواف کیا، اور یہ وہی ملتزم ہے کہ جہاں آج مجھے اپنا سینہ لگا کر، سینہ چمٹا کر اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل رہا ہے، بالکل یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک لگا کر اللہ سے دعا کی تھی۔ وہی حجر اسود ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ یعنی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ پوری کائنات کو عوض کے طور پر دیا جاتا، اور وہ ملتی تو تب بھی سودا سستا تھا۔ اور پھر ایک نعمت، کتنی نعمتیں ہیں، ایک نماز کے پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ہر عمل کا ثواب بڑھتا چلا جاتا۔ اور سب سے زیادہ قبولیت کی جگہیں حرم پاک میں ہیں، صفا پہ قبولیت، مروہ پہ قبولیت، ملتزم پہ قبولیت، حجر اسود پہ قبولیت، پورا مطاف قبولیت، حتیم پہ قبولیت۔ سبحان اللہ، محبت وحی ہے، مرکز انبیاء ہے، تو اتنی خاص جگہ پر تو کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے نا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت خاصہ ہے، آپ کی جوتیوں کی برکت ہے کہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو اس چکر میں پڑنا اور نادانی میں خود بھی گمراہ ہونا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، تو کوئی آدمی اگر اظہار کرے یار مجھے حج پہ جانا ہے، پیسے پورے نہیں ہو رہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو حوصلہ شکنی کرے، اچھا بھائی میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں، جب سہولت ہو لوٹا دینا، تم ضرور جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ جماہیر ہیں، بڑے بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں، وہ کان میں آہستہ سے کہتے ہیں پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کریں کہ کسی شخص نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ دی، اس کی 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنی، تو جس شخص کے دل میں آخرت مستحضر نہیں ہے اور کامل یقین نہیں ہے، تو وہ کہے گا 1,00,000 روپے تم دے رہے ہو۔ تو انسان بہت کمزور ہے، اچھی بات کہی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اگر منفی بات کہی جائے تو اس کی ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے ماحول کی تاکید کی جاتی ہے کہ منفی اثرات اگر خدا نخواستہ مرتب ہو بھی گئے ہیں تو اچھے ماحول میں جا کر اچھے لوگوں کی باتوں سے، اچھے ماحول کی پاکیزگی سے ان منفی اثرات کو آپ کم کریں۔ جب کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے تو جانبین پر ایک دوسرے کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اچھے آدمی کا مخاطب پہ اثر پڑتا ہے، مخاطب اگر اچھا نہیں ہے تو اس کے برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وقت لگا کر واپس تشریف لاتے تو 3 دن خانقاہ میں گزارتے، اللہ اللہ کرتے، تاکہ لوگوں سے ملنے جلنے میں جو کثافت منتقل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی برکت سے وہ قلب کا زنگ دور ہو جائے۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب بھی جب پیدا ہوئے تو اسی طرح جیسے باقی بچے ہوتے ہیں ایسے ہی تھے، اللہ اللہ کا رنگ چڑھا، یقین بنا اور پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا۔
آج بھی وہی اصول اور ضابطے ہیں، جو بھی بننا چاہے میدان اس کے لیے موجود ہے۔ تو کسی شخص پر حج فرض ہوا اور اس سے تاخیر ہو گئی، اور اگلے منظر نامے میں صورتحال یہ بنی کہ اس کے پاس وسائل نہیں رہے، اب چاہے اسے قرض لینا پڑے اس پر حج فرض ہے، چاہے وہ قرض لے کر کے ادا کرے، شریعت مطہرہ کا مستقل اور مسلسل اس سے مطالبہ رہے گا۔ فضائل، فوائد اور ثمرات، بات یقین کی ہے نا کہ چونکہ مشاہدے پر یقین ہے، عقل پر یقین ہے، تو ہر چیز کو عقل اور مشاہدے کی کسوٹی پہ ہم پرکھتے ہیں، لیکن جب سچا ایمان ہوتا ہے تو پھر کوئی شخص دوسری بات نہیں کرتا، بس اتنا سنتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے تو بس اور یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات پر غیر مشروط مکمل طور پر ایمان رکھنا، جو باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو ان پر تو ظاہر ہے کہ سبھی کر لیں گے، جو سمجھ میں نہ آئے اس پر اس طرح ایمان رکھنا کہ میری عقل سے جو ماورا باتیں ہیں میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، چونکہ سرکار کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، لہذا میں اس پر حلفیہ طور پر آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میرا اس پر کامل ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ عہد مبارک میں، عہد فاروقی میں، مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ سے آگ نکلی، تو مجلس کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ جی وہ پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آتش فشاں جو لاوا نکلتا ہے نا، تو اس کا سدباب یا اس کا توڑ یا اس کا حل آج کی موجودہ ماڈرن سائنس میں بھی نہیں ہے، بس وہ لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے لاوا نکلے، جب وہ معمول پہ آ جائے گا پھر دیکھیں گے، یعنی اس کا کوئی حل نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ حضرت وہ فلاں پہاڑ میں سے آگ نکل رہی ہے۔ حضرت نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا کہ تمیم، ایک صحابی ہے رضی اللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ، فرمایا تمیم جاؤ آگ بجھاؤ۔ اب حضرت فاروق اعظم کا حکم اور بندہ نہ اٹھے، یہ کیسے بن گیا؟ وہ چل پڑے۔ اب وہ خود پریشان تھے کہ بھی کیسے آگ بجھے گی، لیکن حضرت کا حکم ہے، تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا اب وہ آگ ہے کہ اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، اب وہ آگے آگ ہے، پیچھے وہ حکم فاروقی ہے، تو خیر وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو آگ پیچھے کو سمٹنا شروع ہوتی ہے، تو کہنے لگے یعنی حوصلہ بڑھا تو وہ پوری جرت سے آگے بڑھتے رہے، آگ سمٹتی رہی، یہاں تک کہ آگ اپنے مخرج میں دوبارہ داخل ہو گئی، ختم ہو گئی، بتایا کہ حضرت آگ ختم ہو گئی۔ تو حضرت بھی بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، بے شک آگ کو واپس اپنے مخرج میں پہنچا دینا وغیرہ وغیرہ یہ بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال ہے جس پہ ہمیں توجہ کرنی، وہ یہ ہے۔ پوچھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو حضرت فرمایا کچھ نہیں، تو بہت کچھ ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مجلس تھی، کسی موضوع پہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو آپ نے 2 جملے فرمائے، پہلے بھی کوئی اور مضمون ہے، ان 2 جملے کے بعد بھی کوئی اور مضمون ہے، چلتے چلتے آپ نے فرمایا مدینہ میں آگ نکلے گی، تمیم بجھائیں گے۔ کب وہ بات کہی تھی، بات ختم ہو گئی۔ تو اب وہ یہ جملہ میں نے سنا، میں نے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنا۔
اور میرے دل کی ایک ہی خاصیت ہے کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ایمان کی صورت میں دل میں ڈھلتی جاتی ہے. تو جیسے ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ آگ نکلی ہے تو فوراً وہ ارشاد عالی آیا. تو اگر سرکار کی باتوں میں بھی تردد کرنا ہے کہ کیسے بجھائیں گی تو پھر ایمان کیسا؟ آ کے بتایا آگ نکلی ہے، میرے ذہن میں بات ہے، میں کہا تمیم جاؤ، نتیجہ آپ کے سامنے. یہ ایمان ہے. اسی بنا پہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت یافتہ شمار ہو. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سرکار کی ذات سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن سرکار کی بات پر یقین نہیں رکھتے. ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ سرکار کی ذات پہ بھی ایمان ہو، سرکار کی بات پہ بھی ایمان ہو، اور غیر مشروط فرما دیا تو 100%. بالکل ایسے ہی ہے. تو کتنے ثمرات ہیں، کتنے انعامات ہیں. اور حدیث شریف میں عجیب بات ارشاد فرمائی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. ایک چیز کا مشاہدہ ہے کہ کسی شخص پہ زکوٰۃ فرض نہ ہونا اور اسے شوق ہو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو زکوٰۃ فرض نہ ہونے کی صورت میں وہ جب فرض نہیں تو شریعت کا مطالبہ نہیں ہے نا، لیکن اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں دینے والوں میں شمار ہوں، تو باوجود فرض نہ ہونے کے وہ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. اب کہا کہ 1,00,000 زکوٰۃ دو گے، تو عقل کے اندھے 1,00,000 زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 1,00,000 روپے زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 40 لاکھ روپے دیے ہیں. 40واں حصہ بنتی ہے نا. 1 کروڑ زکوٰۃ اگر کوئی دے رہا ہے تو لوگوں کو ہال پڑتے ہیں. 1 کروڑ روپے زکوٰۃ، تو 1 کروڑ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اللہ نے 40 کروڑ دیے تب تم سے مطالبہ ہے. اور ان 40 کروڑ کے دینے کے بعد پورا سال اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی کہ اس سے خوب استفادہ کرو، کھاؤ پیو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، مہنگے سے مہنگا گھر بناؤ، مہنگی سے مہنگی گاڑی لو، سب کچھ. اس کے بعد پیسے بچ جائیں تب ہمارے پاس آنا. تو اس معاملے میں پس و پیش کرنا اور اس معاملے میں اعتراضات کا کرنا یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اور پھر کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل ہیں. جس طرح سے حج کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز ہے. فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، یہ پہلی شرط. ملاوٹ اللہ کو نہیں چاہیے. ہم دودھ لینے جاتے ہیں، ملاوٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں، تو الیاذ باللہ وہی ذات جو غیرت کی خالق ہے وہی ایسی رہ گئی کہ ملاوٹ والی چیز اس کو دیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب خالص ہونا چاہیے. من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا. اس طرح جائے کہ جانے کے بعد پتہ چلے اچھا چلے گئے، آئے تو آنے کے 3-4 دن بعد اچھا آ گئے. یہ نہیں کہ جیسے اعتکاف میں بیٹھا تو سب پہ احسان کر رہا ہے کہ اب ناراض بیٹھا میں نے لینڈ کیوں نہیں آئے. بھائی تو قبرستان سے بھائی ٹھیک ہے، تم اللہ کے لیے بیٹھے تو کیا لینے آئے. اور پھر وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ پھر لینا بھی ایسا نہیں، پھر وہ آتے ہیں تو پھر وہ سیلفیاں بنتی ہیں محراب کے اندر بڑے بڑے ہاتھ. تو یار وہ اتنا مطلب ہے کہ نفع بخش اعتکاف پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے سنا ہے کہ وہ معتکف ناراض ہوتا ہے، فلانا کیوں نہیں لینا ہے. اچھے ہوں تو وہ بھی نہ جائیں، ایک دن اور اعتکاف میں رہیں نا. اب حج پہ کیا جانا ہے، 400 لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، چھوٹا گوشت ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، ہر طرح کی بے پردگی، نمازیں بھی غائب اور سب کچھ، فوٹو سیشن چل رہے ہیں وغیرہ. کیا ہو رہا ہے جی؟ حج پہ جا رہے ہیں. اور پوری جو سمجھے کہ ایک فوج ہوتی ہے جو چھوڑنے جا رہی ہے.
اب حافظ عبداللہ صاحب ہمارے سامنے تو بڑے نیک بنے پھرتے ہیں نا، وہاں باقی سارے کام کرتے ہیں پورے، وج گج کے حج نو چل رہے ہیں. بھئی اللہ کی ذات تو وہاں بھی دیکھ رہی ہے نا. تو جس کے لیے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ریاکاری کے امکانات زیرو ہیں اس موقع پہ. کس کو دکھاؤ گے؟ اور لوڈ شیڈنگ میں دکھانا بھی چاہو تو نہیں دکھا سکتے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت پسند ہے. پہلی شرط ہے کہ من حج للہ. کیوں اپنا حج برباد کرتے ہیں؟ ہمارے کئی سارے ساتھی بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں، اصرار سے سمجھاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی تاکید بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اسی جگہ ہے، ساڈی رہندی نہیں. اور جانے سے پہلے پوری لسٹ تیار ہوتی ہے کہ کیا کیا گفٹ لے کر کے آنے وغیرہ وغیرہ. خیر، تو پھر ایئرپورٹ پر بھی بڑا سما ہوتا ہے نا، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی. تو جس کے لیے گئے تھے اگر اس کو راضی کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو جال سازی کی سزا ہوتی ہے. حکومت انعام نہیں دیتی. آدمی کہے جی میں نے حکومت پہ احسان کیا ہے، 5-5 ہزار کے نئے نوٹ چھاپے ہیں، حکومت کا بوجھ کم کیا ہے، کہ تم تو ادھر آؤ نا ذرا تمہارا بوجھ کم کریں. تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھے، پھر جعلی ہو گئے نا، پھر اس پہ بڑی پکڑ ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ من حج للہ. اپنی نیت کو ہم بار بار کرے دیں، اللہ تیرے لیے. تو قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے کہ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے. شیطان پہلے کوشش کرتا ہے کہ نیکی سے دور رکھے. جب آدمی نیکی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب مختلف امور کے ذریعے سے اس کی نیکی کو برباد کرے. ان میں ایک یہ بھی ہے. اور بعض بےہودگیاں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ علمان والحفیظ جو انسانیت سوز ہوتی ہیں، اس موقع پر جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسانیت کہاں گئی. اجنبی یا نامحرم عورتوں سے گلے ملا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بعض اوقات اچھی خاصی وہ دینی شناخت رکھنے والے، دینی تعارف رکھنے والے بھی یہ حرکت کر رہے ہو. پھر کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے. یہ واحد موضوع ہے جہاں پہ بدگمانی مطلوب ہے. پیر صاحب کہیں بھی نا بھئی بلاؤ خواتین کو، تو سیدھا ہو جائے. کیوں بلائیں؟ خدا نے اجازت دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو پہلی شرط یہ کہ من حج للہ، اللہ کے لیے حج ہو. پیسہ بھی برباد کیا، حج بھی برباد کیا، خاموشی سے جائے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے میں نے اتنے حج کیے، لوگ مجھے حاجی کہتے ہی نہیں. لگے ایک مصیبت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے محراب نہیں پڑا یہاں پہ. حضرت نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے کہ جی آپ بہت نیک. فرمایا محراب تو میرے بھی نہیں ہے. تو لوگ بڑا کیش کرواتے ہیں نا، گول مٹول سا جسم ہو، موٹا سا ہو، پگڑی باندھی، محراب کو نمایاں کر کے رکھتے ہیں. جی ایسے ہی ہے نا. مطلب ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے، وہ کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی وہ بیماری کو بھی کیش کروا رہے ہیں نا. حضرت والا کی چربی بڑی ہوئی اور مطلب ہے کہ وہ گیس کا مرض ہے، تو حضرت اس کو بزرگی میں کیش کروا رہے ہیں. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صدیوں میں ایسا آدمی پیدا ہوتا، انتہائی دبلے پتلے، سانولا رنگ، بینائی بھی مکمل نہیں، زبان میں لکنت. ایک شخص مجبور ہوا یہ کہنے پر، اس کے اس کہنے سے اتفاق نہیں ہے، اور اس کی تعویل یہ کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس نے کہا کہ قیامت تک ایسا آدمی پیدا نہیں ہوگا. یہ قدرت باری کی نفی بنتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، حاشا للہ ما ھذا بشرا،
یہ انسان نہیں ہو سکتے. میں نے ان کی زیارت کی ہے. کشش کا کوئی قرینہ نہیں ہے، لیکن ایسا شخص کے صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مدینہ منورہ بھیجا صرف اس لیے کہ اہل مدینہ کی خدمت کرنی ہے. ہمارے آقا کا شہر ہے. جس کو محبت ہوتی ہے وہ جانتا ہے نا کہ میرے آقا کا شہر ہے. تو جتنے وسائل تھے سب جھونک دیے، سب پیسے ختم ہو گئے. یہاں جتنی جائیداد تھی وہ بیچ کے پیسے منگوائے، وہ بھی سارے کے سارے ان پر لگا دیے. اس کو محبت کہتے ہیں نا. یعنی معاصر یہ کہے، آپ جانتے ہیں کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، معاصر یہ کہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. بعد میں تو پھر بہت سی باتیں مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے ایک محترم نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ جب پیر صاحب کا انتقال ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا جھوٹ جو بولا جاتا ہے کہ حضرت کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی تھی. اللہ بے کہ زمین آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے، لوگ کہیں بھی دیکھیں نا، مجھے کوئی پیر بتائیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں کہ بھنگیوں نے ہڑتال کر دی. اس زمانے میں فلش سسٹم نہیں تھا. کائنات کا عظیم ترین شخص جس کے کھاتے میں 24 گھنٹے اتنی نیکیاں منتقل ہو رہی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. وہ رات کو اٹھتا ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مبلغ ہے، داعی کبیر ہے. رات کو اٹھتا ہے کہ ان پڑھ آدمی کا پاخانہ اس پرات میں ڈال کے سب پہ اٹھا کے باہر پھینک کے آتا ہے. لائیے پیروں کو آپ. یہ ہے للہیت، یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت. اور پھر عقیدت کیسی ہوتی؟ میں نے بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جو آخری بیان تھا تو وہ انہیں قے آئی خون کی، تو وہ سامنے بیٹھے تھے تو ان کے پاس کپڑا تھا، انہوں نے اس میں اس کو محفوظ کر لیا. تو باہر جا کے دھویا ہوگا، ناگواری بھی ہوئی ہوگی. 60 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ کپڑا اس قے سمیت ابھی بھی ان کے ہاں تقدس کے ساتھ موجود ہے. اس کو عقیدت کہتے ہیں. کیا عقیدت ہے کہ یہ میرے آقا کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے لیے قربانی دینے والے ہیں. اب میں بڑی سی پگڑی باندھ لوں اور لمبا سا کرتا پہن لوں اور تسبیح پکڑ لوں اور مولوی عبدالرحیم سے کہوں کہ تو میری تعریف کر، تو مطلب یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو میں ترغیب دوں کہ مجھ سے بیعت، تو فرماتے ہیں مجھے غیرت آتی ہے. فطرت بتاتی ہے نا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. 1,00,000 ولی کامل ایک طرف، حضرت مدنی ایک طرف، نور اللہ مرقدہ. مثلا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر مفتی سعید نہ کہا نا تو شاید وہ ڈگری نکل جائے گی، حضرت سعید نہ وغیرہ. کسی سے پوچھیں جی میں قاری ارشد گال کر رہا ہوں، بھئی کوئی قاری ارشد ہو تو معاف کرنا، میں نے علامتی طور پہ کہا. ہمیں ڈر ہوتا ہے نا. اب مولانا امجد صاحب اس کے بغیر بات نہیں کریں گے، مفتی امجد بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. حضرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا ننگ اسلاف حسین احمد، میرے بڑے بہت بڑے تھے، ان کی نیکی کو مجھے برقرار بھی رکھنا تھا، آگے لے کر بھی چلنا تھا، لیکن میں اپنے عمل سے ان کے میں کردار کو مجھ سے داغ لگ رہا ہے. حضرت فرماتے تھے اشرف برائے نام اشرف علی. تو ساری محنت اسی پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے میری واہ واہ ہو جائے. تو بھئی مریدوں سے بڑے بیمار تو آپ ہیں. تو فرمایا کہ من حج للہ، سب سے پہلی جو شرط ہے، جو روح ہے کہ اللہ کے لیے حج کرے. نہیں ٹلتے بھائی کسی اور موقع پہ کر لینا، حج کو تو برباد نہ کریں نا، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، گناہ بے لذت ہے نا. خاموشی سے چلے جائیں، بعد میں پتہ چلے گئے الحمدللہ. اب ایک مصیبت موبائل کی ہے، وہاں جا کے بھی لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ طواف میں اللہ کو دکھانا تھا، اللہ کو تو نہیں دکھا رہے ہیں، یہاں سب کو دکھا رہے. وقت تیرے پر آنے کس طرح طواف کیا، یعنی اس سے بڑی مصیبت. تو سب سے پہلی شرط من حج للہ،
فلم یرفس ولم یفسق، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو روکے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ ہم اس کے صرف گناہ معاف فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ حج کر کے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو 15 لاکھ میں اگر یہ ضمانت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم بچے کی طرح پاک کر دیا ہے تو یہ سودا سستا نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی عرفات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ہم کمزور ہیں نا. اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، حرکتیں کیا ہیں، جرائم کیا ہیں، تو معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو ابھی بھی دل کے کسی کونے میں یہ خلش موجود ہے کہ یار پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک مفہوم میں یوں بہتر ہے کہ سچائی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا، اپنے جرائم کا ادراک تو ہوا، لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میدان عرفات میں جس نے سچائی کے ساتھ توبہ کر لی تو ہم نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، جو معافی قبول کرنے کے حوالے سے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو شان رحمت خاصہ ہے، یہ اس کا مظہر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. تجھے یقین نہیں آ رہا؟ ابھی بھی یقین نہیں. یہ صرف اور صرف میدان عرفات میں حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے حوالے سے ہے. یعنی آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں، مذاکرہ کرتے جائیں، نعمتیں ختم نہیں. اور اگر ایسا نہیں کیا، 2 طرح کے لوگ ہیں جو بالکل حج کو اہمیت نہیں دیتے. منکرین کا تو میں نے بتا دیا، ایک آدمی انکار نہیں کرتا لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے، تو پھر خدا کو بھی پرواہ نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور جس کو خدا بھول جائے اس سے بڑا محروم نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، حج کی اہمیت بھی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے پہ روتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں اگلے سال کر لیں گے، اس سے اگلے سال کر لیں گے. تو جو دین کا مطالبہ ہے استطاعت کے ہونے پر فی الفور ہے نا، یعنی اسی سال ہے. ایک آدمی بہت نیک ہے، اس سال حج کو نہیں گیا، حالانکہ اس کے پاس وسائل بھی تھے اور مواقع بھی تھے. مواقع میں نے اس لیے کہا کہ پہلے زمانے میں جو صورت تھی اب وہ نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وسائل کے ساتھ ساتھ حکومت کی اجازت، جو شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سارے مراحل کو دیکھنا پڑتا ہے. تو مواقع بھی تھے، وسائل بھی تھے، لیکن وہ نہیں گیا اور اس کو ندامت بھی ہے. اگلے سال وہ ارادہ رکھتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ حج فرض ہوا اور وہ اس سال نہیں گیا، فرماتے ہیں کہ ہماری بلا سے پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. مجھے بتائیے کہ جس شخص پر سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روحانی ہاتھ ہٹا لیں پھر اس کے پلے کیا رہ جائے گا. تو جن لوگوں پر حج فرض ہے تو لوگ خوب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے حالات کو، تو بلا تاخیر وہ اس کی کوشش کریں. بظاہر تو یہ کہ اب مشکل ہے، لیکن ابھی بھی امکانات ہیں. بہت سے لوگ جو رہ جاتے ہیں یا بہت سے ایسے لوگ جو حج کا ارادہ کرتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی سیٹیں نکلتی ہیں. بعض پرائیویٹ گروپس میں بھی مواقع ملتے ہیں. انہیں چاہیے کہ فوراً کوشش کریں اور ماضی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں اور حج میں ایک مماثلت ہے، وہ بڑی خوبصورت مماثلت ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ، اب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ عربی کا اعجاز ہے نا، کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے اس کا آغاز ہی جنت سے ہوتا ہے. شاید اس کا یہ ترجمہ ہو، لیکن دنیا کی کوئی بھی زبان ان پاکیزہ مفاہیم کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے. تھوڑی بہت جو لذت ہے نا وہ اس زبان کو سیکھنے کے بعد انسان کو میسر آتی. مکمل لذت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہونے کے بعد ملتی ہے.
الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا کیا مطلب ہے؟ نیکی والا حج، جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو نیکی والا حج کون سا ہو سکتا ہے؟ مثلا بہت سے لوگ حج کرنے کو گئے تو ایک مجھ جیسا غافل تھا، بس اس نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، باقی وہ دنیا داری میں لگا رہا، موبائل پہ لگا رہا، شاپنگ میں لگا رہا، کمرے میں سوتا رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی نیکی والی بات نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، زیادہ سے زیادہ وقت حرم پاک میں گزارا، مناسک حج کو بہت اہتمام کے ساتھ پورا کیا، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا رہا۔ حج کے 5 دن ہیں نا، 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، مینا جانا ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ، 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، پھر اختیار ہے کہ طواف زیارت کر لیں، پھر 10ویں ذی الحجہ ہے اور 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، ان دونوں کے اعمال یہ ہیں کہ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا۔ 8ویں تاریخ کو مینا جاتے ہیں، اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں، یہ گویا کہ تیاری ہے اگلے دن کی۔ احرام باندھ کر مینا پہنچ گئے، 5 نمازیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، مقبول و مؤدب حاضری، مقبول و مؤدب حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ تو یہ احرام کی حالت میں وہاں لبیک کے صداؤں کے ساتھ یہ 5 نمازیں اس ماحول میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ فرائض اور سنتوں کے بعد سب سے بڑا وظیفہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، مرد اونچی آواز سے کہیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تو گویا تیاری ہوتی کہ کل عرفات میں حاضری ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش ہے، رونا دھونا کہ اللہ اپنے کرم سے اس حاضری کو قبول فرما۔ تو وہ بڑا منظر ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ منظر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پس منظر میں کچھ اشعار بھی تحریر فرمائے۔ ایک شعر بہت ہی خوبصورت ہے، تصور یہ ہو کہ کل مجھے میدان عرفات میں جانا ہے، انشاءاللہ تو کہہ دیں نا عافیت کے ساتھ، تو کل مجھے میدان عرفات میں جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ فرزندان توحید کا مجمع ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حاجی بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو۔ اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو یہ اس کی عملی ایک تفسیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ تو نیکی والا حج یہ ہے کہ جو عمومی تصور ہے، اصل میں مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جس شخص نے تمام امور کو انتہائی اہتمام کے ساتھ انجام دیا، ایک ایک چیز کا خیال کیا اور ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کیا، یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا، میدان عرفات میں بھی اس نے وقت ضائع نہیں کیا، ظاہر ہے کہ قبولیت کی معراج ہے نا یہ، سب سے یہ جو زوال سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے، اس سے اعلیٰ وقت پورے حج میں نہیں ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جامعیت اور اہمیت کو اس جملے میں بیان فرمایا کہ الحج عرفہ، چنانچہ کوئی شخص احرام باندھا ہوا تھا، بے ہوش ہو گیا، چوٹ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، تو اس کو احرام کی حالت میں 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد صرف میدان عرفات سے گزار دیں تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ الحج عرفہ، اللہ تعالیٰ سبھی کو عافیت نصیب فرمائے۔ تو خوب اللہ کے سامنے رونا دھونا ہوا، معافی مانگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے میدان عرفات میں اس وظیفے کو کیا
کہ 100 مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اور 100 مرتبہ اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ اس اضافے کے ساتھ پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، ہر بار یہ پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی۔ تو حدیث شریف میں کہ جب یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میری بخشش فرما، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کے بعد تو اپنی بخشش مانگ رہا ہے، اگر اس کے بعد تو مجھ سے عرفات والوں کی بخشش کا کہتا ہے تو تیرے کہنے پہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں۔ کوئی ایک نعمت ہے، دروازہ کھولا ہوا، 70 سال ایک آدمی گناہوں میں مبتلا رہا، وہ 2 آنسو ٹپکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جتنا اس دن پریشان ہوتا ہے اتنا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا کہ میری 70 سال 80 سال کی محنت برباد ہو گئی، میں نے کس طرح اس کو برائیوں میں لگایا تھا، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، یہاں پہنچایا 2 آنسو ٹپکائے ہیں، اللہ نے بخشش کر دی۔ کبھی بھی شیطان اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بدر کے موقع پر جب اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خدام کو جب میسر ہوئی، اس موقع پہ پریشان ہوا تھا یا پھر عرفات میں؟ اس کا ایک اور پاکیزہ نسبت ہے کہ اہل بدر کے ثمرات آپ کو میدان عرفات میں نصیب ہو گئے۔ ہم اسی چکر میں کہ 15 لاکھ لگ گئے۔ تو بہرحال اس نے بہت ہی احسن طریقے سے اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا، اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبھی کو یاد ہے نا، لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی معنویت۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفہ میں مانگی جائے۔ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے نا، ظاہر ہے کہ سال میں یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور ایک مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اسلام جو شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کر کے آتے ہیں نا، احرام باندھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع کی دعا سب سے بہتر دعا ہے، یعنی سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دعا کی قبولیت کا تصور کیا جا سکے۔ اگلی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یعنی یوں کہیے کہ 1000 سال تک ہم سرکار کا شکریہ ادا کرتے رہے نا تو تب بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اس دعا کو کسی خوبصورت فریم میں ہم بیان کر سکیں۔ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہتر وہ کلمات کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ کائنات کی ساری دعائیں ایک طرف اور سرکار کی یہ دعا ایک طرف، اور اس دعا میں کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں، اس کی برتری اور اپنی کمتری۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنے تنہا ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، کوئی صفات میں شریک نہیں۔ لہ الملک، ساری کی ساری بادشاہی اپنے تمام تر مفاہیم سمیت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ اسی کو زیبا ہیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی جو تعریف کرتے ہیں نا، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پردہ پوشی کا مظہر ہے۔ میرے عیب پتہ چل جائیں تو آپ مجھے منہ نہ لگائیں، ہمیں کوئی پاس نہ بٹھائے، اس نے پردہ ڈالا، ہم کہتے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں، یہ حقیقت میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ
میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نہیں, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. 7 پردوں میں تمہیں رسوا کر دے, وہ اس پر قادر ہے. رسوائی کے سارے اسباب موجود ہوں, وہ تمہیں محفوظ کر دے, تمہیں عزتوں سے نواز دے, اس پر وہ قادر ہے. ان حقائق کے مجموعے کو سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, میں اور اللہ کے جتنے نبی ہیں جو کہ سارے برگزیدہ ہیں, سب سے اچھی دعا ہم نے یہی کی ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب عاشق کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو اپنی دعاؤں میں لگا رہے, یا اپنی ساری دعاؤں کو سمیٹ کے سرکار کی دعا کے اندر شامل کر دیں. یا اللہ جو بھی ہے نا, وہ آپ خوب جانتے ہیں, مجھے جو لذت سرکار کی دعا سے ملتی ہے نا, وہ اگر میرے حق میں قبول ہو گئی تو نہ دنیا میں کمی رہے گی, نہ آخرت میں کمی رہے گی. بہرحال کسی شخص نے اس شان کے ساتھ حج کیا, سارے تقاضوں کو پورا کیا, ایک لمحے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا, تو آپ کے خیال میں یہ حج مبرور ہے, نیکی کا حج ہے؟ ایسے ہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں, یہ نیکی کا حج نہیں. تو پھر کون سا نیکی کا حج؟ اگر تھک گئے ہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا, ہم اگلے بدھ کو بات کر لیں. جی ابھی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں نیکی کا حج نہیں. دیکھیے میرا تصور, ہمارا فہم, ہمارا اتفاق, اگر وہ دین کے مقابلے میں تو وہ وہم ہے. دین وہی ہے جو سرکار فرمائے. مزدلفہ میں تہجد نہیں پڑھنی, مزدلفہ میں تہجد کا نہ پڑھنا عبادت ہے. عرفات میں مغرب کے فرض نہیں پڑھنے, عرفات میں مغرب کا فرض نہ پڑھنا, اس کو قضا کرنا عبادت ہے. اس لیے کہ کوئی بھی عمل اپنی ذات میں اہمیت نہیں رکھتا ہے, سرکار کی ضمانت کی بنا پہ اہمیت رکھتا ہے. یہ دین ہے. 30 دن روزے رکھے, روحانیت نصیب ہوئی, لطف آنے لگا. آج سرکار کا حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھنا, رکھو گے تو گناہگار ہو گئے. بس یہ دین ہے. تو یہ سب کچھ کر لیا نا, تو بڑے مطمئن ہو گئے. کیا کہنے جی, وہ بہت میں نے بڑی عبادت کی ہے, اتنی میں نے تسبیحات کی, 1 لمحہ بھی ضائع نہیں, ساری بہت اچھی بات ہے, لیکن حج مبرور نہیں ہے. اور حج مبرور کا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا آغاز ہی, اس کے بدلے کا آغاز ہی جنت سے ہوتا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ حضور پھر حج مبرور کیا ہے؟ کمال. مختلف احادیث میں جو حج مبرور کے بارے میں ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ 3 جملے ہیں. فرمایا حج مبرور اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان لوگوں کو کھانا کھلائے, لوگوں سے نرم بات کرے اور سلام کی کثرت کرے. سارے متقی فارغ, اچھائی وہ جسے میرا آقا اچھائی کہے. تم اپنی بزرگی اپنے پاس رکھو, تو تم کھڑے ہو رو رو کے تمہارا برا حال ہے, اور وہاں پہ ایک شخص ایک آدمی کی خدمت میں جا کے کھانا پہ, حضور یہ آپ لے لیں, تھک گئے ہوں گے, یا پھر کسی نے ٹھوکر ماری, اوہو حاجی صاحب غلطی ہوگی, مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہے نہ چاہے سب کو سلام کر رہا ہے. تم سب کے سب جس میں لگے ہو بہت مبارک ہو. میرے آقا کہتے ہیں حج مبرور تو اس کا ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. تو بھائی یہ اس کی عادت بناؤ گے تو بنے گا نا. اور وہاں پر تو جا کے مشقت بہت ہوتی ہے نا, حج تو مشقت کا نام ہے. تو مشقت میں اپنے آپ کو آدمی سنبھال لے تو غنیمت ہے. تو وہاں پہ بے مقصد لڑائی بھی ہوتی ہے, بلا وجہ لڑائی ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ایک حقیقت کو بیان فرمایا کہ ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی ہم تو اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں, جھگڑا کیوں ہوگا؟ بھئی یہ تو تم وہاں جا کے دیکھو گے نا. تم کہو گے مجھے پہلے کھانا نہیں ملا, میدان عرفات میں تم مینا میں گتھم گتھا ہو گئے.
اچھے خاصے سمجھدار لوگ وہاں پہ گتم گتھا ہوتے ہیں. تو یہاں سے اس کی تیاری کر کے جائیں. تو حج مبرور اگر کرنا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ میدان عرفات میں یہ حج کے پس منظر میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، قدم قدم پہ خلاف تباہ صورتحال سامنے آئے گی، نرمی سے بات کرنا اور سلام کو پھیلانا. اب ہم نے مختلف مواقع میں جو مذاکرے کیے ہیں اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض میں اللہ تعالیٰ کو وہ فرائض سب سے زیادہ پسند ہیں جس میں کسی مومن کو ایذا نہ پہنچائی جائے. حج کر لیا، کئی لوگوں نے کیا، وہ حاجی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے جس نے طواف میں، منا میں، عرفات میں کہیں بھی کسی حاجی کو تکلیف نہیں دی. سب سے ٹاپ کا حاجی ہوا ہے. نماز پڑھی، آپ بہت اعلیٰ درجے کے مجوید ہیں، بہت اچھا علم رکھتے ہیں، بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، لیکن سجدے میں جا کے یوں اکڑ کے آپ نے ہاتھ کی، برابر والے کو تکلیف ہوئی، ہو گئی آپ کی نماز. سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا نمازی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی نمازی کے لیے اپنے کندھوں کو ڈھیلا کرتے ہیں، اس کو تکلیف نہ پہنچے. تمہاری زکوٰۃ کروڑوں روپے تم نے صدقے کے خرچ کیے، صدقے کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہیں. اور کتنی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، وہ سب کی سب تب ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یہ سب تب ملے گا کہ جب تم جس کو دے رہے ہو نہ اس پہ احسان جتلاؤ گے نہ اس کو کوئی اذیت والا جملہ. جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، جتنے بھی بڑے اعمال ہیں، ان سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے کہ کسی مومن کو اذیت نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی برکت سے صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک معنی میں یہ اسی کا تسلسل ہے کہ حج مبرور میں 3 چیزیں مطلوب ہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا، وہاں جا کے بخل بڑھ جاتا ہے، 2 وجہ سے بڑھ جاتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ دیار غیر میں ہے آدمی، دوسرا اس وجہ سے کہ وہ دوسری جیب میں لسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ گفٹ خریدنے، تو اگر پیسے لگ گئے تو پھر وہ کیسے خریدیں گے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ نے انہیں بڑی سخاوت دی. ہمارے مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، مولانا فاضل صاحب ہیں، سبحان اللہ، یعنی قابل رشک ہیں. حافظ عبداللہ صاحب ہیں، ہمارے حاجی اصغر صاحب ہیں، قابل رشک ہے. وہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور خاص طور پر ہم جیسے نام نہاد پیر جو ہیں نا وہ سب سے بڑے بخیل ہوتے ہیں. جاتے انہوں دعاواں دیتی ہیں، بھائی اپنے کول رکھ، مطلب کچھ اور بھی تو ہے نا، لینے کو ہدیہ دینے کو دعائیں. تو پیر صاحب خود بھی خرچ کریں نا. آپ ذہن میں رکھیں کہ ولایت اور بخل یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ولی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. اور حدیث شریف میں کہ تیز رفتار ہوا کی رفتار اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کے سخاوت کی رفتار تھی. وہ کیسا ولی ہے جو بخیل ہے. اور یہاں پیر صاحب نے جو وہ ایسے چوتھی جس میں تہ میں جا کے پیسے تک وہ ان میں سے پیسوں میں سے بدبو آنے لگتی. تو سبحان اللہ، یعنی مجھے حیرت ہوتی، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا یہ قابل، اور بھی ہمارے بھائی شہباز ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو ابھی سے نیت کر کے جائیں نا. ہم بھی تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر جاتے ہیں نا جب پیسے لوٹاتے ہیں بیہودہ کاموں پہ، تو ایک دوسرے سے بڑھ کے لوٹاتے ہیں نا. تو خرچ کرنے کے یہ مواقع ہیں. یہ حج مبرور ہے. کوشش ہو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں. طے کر لیں کہ یہ مجھے حج کے دوران خرچ کرنے ہی ہیں، بالخصوص عرفات میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا 2 لفظ کیا پڑھ لیے، 2 تسبیحیں کیا پڑھ لی تو پیشانی سے تیوری جاتی ہی نہیں. اتنے ولی کامل بن گئے. اور بھائی کس خوش فہمی میں ہو، تمام تر عبادتوں کے باوجود اگر گفتگو کی نرمی نہیں ہوگی تو حج مبرور میسر نہیں ہوگا. اور حج شیخ کامل بھائی سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. کیا جی میں وظیفے میں لگا ہوں، تو ٹھیک ہے لگے رہو وظیفے میں.
سلام کا جواب نہیں، سلام کرنا ہے، اس انا کو توڑنا ہے. سلام میں پہل کرنا انسان کے اندر سے حسد کو ختم کرتا ہے، انسان کے قلب کی گندگی کو ختم کرتا ہے. مولانا عبدالرحیم صاحب بہت سے لوگوں کا سلام کا جواب نہیں دیتے کہ بدعتی وغیرہ وغیرہ. بالکل غلط بات ہے. ہر مومن کے سلام کا نہ صرف جواب دینا واجب ہے بلکہ کوشش کرے کہ اس کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کریں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ اوصاف میں سے ایک خاص وصف ہے کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کیے کرتے تھے. ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال کہتے ہیں میں نے پورے استحضار کے ساتھ گزارے کہ 40 سال میں نے کسی کو سلام نہیں کرنے دیا، سب سے پہلے میں نے خود سلام کیا. یہ ہے آقا سے محبت نا، کہ میرے آقا کو پسند کیا. تو حج مبرور یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور سلام کو پھیلانا. تو ایک طرح سے اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے.